اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع. پروردگار لعنت کرے آل سعود پر اور آل وہاب پر کہ جن کے حکم پر اور جن کی ایمان پر یہ کام کیا گیا کہ جنت البقیع کو باقاعدہ قانون بنا کر مسمار کیا گیا. یہاں پر چند باتیں جو اپنے مومنین بہن بھائیوں کے ساتھ کرنا چاہوں گا. جنت البقیع کی تعمیر نہیں ہو رہی. جنت البقیع کے مزارات کو ڈھایا گیا ہے. یہ ایسا نہیں ہوا کہ جیسے یزید نے 3 دن کے لیے مدینے والوں کے جان مال عزت اور آبرو کو اور ان کے خون کو حلال کر دیا تھا. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے تھے. یزید نے حملہ کیا تھا مدینے پر. کسی کا کم نقصان ہوا, کسی کا زیادہ نقصان ہوا. کئی صحابی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. یہ جو جنت البقیع کا واقعہ ہے, یہ حملہ نہیں کیا گیا کہ کوئی فوج آئی اس نے حملہ کیا اور مزارات توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئے, کوئی قبر زیادہ توڑ دی گئی, کوئی مزار تھوڑا توڑ دیا گیا. یہ باقاعدہ بلڈوزر کے تحت پورے پلان کے ساتھ قانون پاس کر کے اس کو مسمار کیا گیا اور برابر کر دی گئی زمین. اور ہم مکتب تشیع شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان تمام افراد پر لعنت کرتے ہیں, ان کے اس اقدام سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اور جس طریقے سے ایک خوشگوار ماحول شروع ہوا ہے ایران اور سعودیہ کے بیچ میں, اس کا عملی ثبوت تب ملے گا کہ جب وہاں پر جنت البقیع میں صحابہ کی, ازواج ام المومنین کی, ازواج جناب سرور کائنات کی اور جناب سرور کائنات کے اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کی اور روضوں کی تعمیر کی جائے گی. اب یہاں پر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے, کیا یہ جو ہم نے قبریں بنائی ہیں, کسی نے ماربل لگایا ہے, کسی نے کسی طریقے سے اپنی قبر کو سجایا ہوا ہے اپنے بزرگوں کی, تو کیا یہ کرنا ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے جو سعودیہ میں کیا ہے, جو آل وہاب اور آل سعود نے کیا ہے, کیا وہ کرنا ٹھیک ہے؟ تو اپنے جوانوں کے لیے قرآن سے لگاؤ لگائیں, قرآن کی تلاوت کیا کریں, ترجمہ تفسیر پڑھنے کی کوشش کیا کریں کہ جس کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر وہ چیز جو یاد خدا کو تازہ کر دے اس کی تعظیم ہم پر لازم ہے. یہاں پر مثال دیں گے, ابھی آنے والی ہے ماشاءاللہ, پروردگار سب کو وہ دن دیکھنے نصیب فرمائے. عید, بقرہ عید جسے کہتے ہیں. اب وہ جو جانور قربانی کے لیے لیا جاتا ہے جسے نام خدا پہ قربان کرنا ہے, اس کے بارے میں احکامات آئیں کہ جو جانور منسوب کر دیا جائے پروردگار سے اور اس کو نشانی لگا دی جائے کہ یہ راہ خدا میں قربان کیا جانا ہے, پھر اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے. اس کو رسی ڈال کے کھینچنا, اس کو پیاسا رکھنا, اس کو بھوکا رکھنا, انسان گناہگار ہوتا ہے تمام اعمال کرنے سے. وہ منسوب ہو چکا ہے پروردگار سے کہ جب بھی اس جانور پہ نظر پڑتی ہے, اس حیوان پہ نظر پڑتی ہے, تو یاد خدا آتی ہے کہ اس جانور نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے. کیا صرف یہ جانور ہی پروردگار کی وہ نشانی ہے کہ جس سے خدا یاد آتا ہے؟ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ شعائر اللہ ہیں, پروردگار کی نشانیاں ہیں, پروردگار کی آیات ہیں. یہ صفا اور مروہ کیا پہاڑ ہیں؟ کیا کسی نبی پر یہاں پر وحی نازل ہوا کرتی تھی؟ کیا کسی نبی نے صفا و مروہ پر بیٹھ کر عبادت پروردگار کی ہو؟ یا کوئی نبی کی آمد جو ہے, نبی کی ولادت جو ہے,
وہ کسی صفا اور مروہ پر ہوئی ہو، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے، ان کو پروردگار نے تعظیم کیوں بخشی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ایک نبی نے اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو اس صحرا میں چھوڑ کے حکم باری تعالیٰ پر چلے گئے تھے۔ اب اس بچے کو جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کو پیاس لگی۔ اب ان کی والدہ گرامی صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں سعی کرتی ہیں، دوڑتی ہیں۔ اب پیاس لگی اللہ کے ولی کو، اللہ کے نبی کو، پیاس بجھا دی گئی، چشمہ جاری ہو گیا، زمزم جاری ہو گیا۔ اب پیاس بجھ گئی ہے، لیکن جس کی پیاس بجھ گئی اس کو بھی پروردگار نے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ بے شک اس کی پیاس بجھ گئی۔ اس کی ماں جہاں پر بھاگی ہے، جہاں پر پانی کی تلاش میں دوڑیں لگاتی رہی ہے، پروردگار نے اس نبی کی پیاس کی وجہ سے ان پہاڑوں کو اپنی نشانی قرار دے دیا کہ جب بھی صفا اور مروہ کو دیکھو تو خدا کو یاد کرو، خدا کی نشانیوں کو یاد کرو۔ اب یہ وہ ولی خدا ہے کہ جو پیاسا تھا، ماں بے چین ہوئی، پروردگار نے اس مقام کو مومنین کے لیے قیامت تک کے لیے تعظیم اور ادب کی جگہ قرار دے دیا۔ کیا وہ ولی خدا جو کربلا کے لقودق صحرا میں 3 روز کا پیاسا شہید کر دیا گیا اور پانی نہیں دیا گیا، کیا وہ جگہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ شاعر پروردگار بن سکے، وہ شاعر اللہ بن سکے، پروردگار کی نشانیاں بن سکے؟ باقاعدہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کی قبروں کو بنایا ہے، وہاں پہ پتھروں کو رکھا ہے نشانی کے طور پر بھی۔ اور یہ جنت البقیع جو ہے، یہ فقط اور فقط جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر آرام نہیں فرما رہی۔ اس کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، یہ معصومین علیہ السلام کے مزارات کے علاوہ، ان کے روضہ مبارک کے علاوہ یہاں پر صحابہ کی قبور بھی تھی، یہاں پر امہات المومنین کی قبور بھی تھی، یہاں پر جیت قسم کے خاندان جناب ابو طالب علیہ السلام کے جو جوان ہیں وہ یہاں پر دفن کیے گئے تھے، مگر سب کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ اب یہ کیوں مسمار کیا گیا؟ یہ میرے اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے جو آج طبقہ ملتا ہے نا کہ قبروں پہ نہ جاؤ، دعا مت پڑھو، فاتحہ مت پڑھو، یہ وہی نسل چلتی آ رہی ہے جس نے سعودیہ میں، جس نے مکہ مکرمہ کا، مدینہ المنورہ کے نام کو اپنی ذات پات کے ناموں پر بدل کر اس طریقے سے نام رکھ دیے اور ان جگہوں کو وہ بھلا دی، وہ تقدس اور وہ احترام، وہ تمام معاملات ختم کر دیے جو ان کا نام سنتے ہی دل میں عقیدت آتی تھی۔ اب یہ سعودیہ عربیہ ہے، سعودیہ عرب ہے، یہ آل سعود کا ہے، یہ عربیوں کا ہے، نہ یہ اجمیوں کا ہے اس سے کوئی تعلق، اور نہ ہی آل سعود کے علاوہ اس کا کوئی مالک ہے یا اس پر کوئی حق رکھتا ہے۔ یہ مکتبہ فکر اور وہابی مکتبہ فکر جو مسلط ہوا، اور صرف جنت البقیع کو نہیں گرایا گیا، کئی ہزار مسلمانوں کے خون کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، کربلا میں بھی شہید کیا گیا۔ کربلا میں بتایا جاتا ہے تقریباً 3000 4000 سے لے کر 15000 تک کی روایت ملتی ہے کہ جب یہ دور کیا، اپنا روب جمایا۔ یہ حکومتیں کیسے بنتی تھیں؟ یہ حکومتیں روب سے بنتی تھیں، قتل و غارت گری، اپنا دہشت لوگوں پہ کر کے اور ان کو ڈرا کر اس طریقے سے لوگوں کو مارنا شروع کیا، لوگ ان سے ڈرنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کے وہاں پر قدم جمائے اور انہوں نے اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھا کہ فقط ایک مکتبہ فکر کے علاوہ تمام کافر ہیں، ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ اسی لیے 3 سال تک بیت اللہ کا حج معطل کر دیا گیا کہ کسی کو حج کی اجازت نہیں سوائے اس مکتبہ فکر کے۔ جب یہ مکہ میں آئے، انہوں نے مدینہ میں آئے، مسجد نبوی کو انہوں نے خالی کروایا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے سوائے اس مکتبہ فکر کے، فقط انہی کو مسجد میں بیٹھنے کی اجازت ہے، انہی کو مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جو دہشت گردی کی گئی ہے جنت البقیع کے مرحومین کے ساتھ،
یہ دہشت گردی یہ خاص مکتب فکر کی طرف سے ہے، جو آج بھی محمد اور آل محمد علیہ السلام کا کہیں پر نام سنتا ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیں میرے تمام مومنین، میرے بہن بھائی اور میرے تمام مسلمان بہن بھائی، یہ یاد رکھیں کہ یہ مکتب وہ مکتب ہے کہ جن کے بڑوں نے ہر ایک کلمہ گوہ کو، جو ان کی لابی کو نہیں مانتا تھا، ان کے فرمان پر عمل نہیں کرتا تھا، ان کے بتائے ہوئے دین کے مطابق نہیں چلتا تھا، وہ کسی کو، وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے، سب کو کافر سمجھا جاتا تھا، سب کو واجب القتل سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ فتوے دے کر یہ مدینہ میں، مکہ میں، کربلا میں یہ اس طریقے سے قتل کیے گئے، ریاض میں قتل کیے گئے، اتنے مسلمانوں کی گردنیں تلواروں سے کاٹی گئی، ان کو شہید کیا گیا، اور پھر اس مملکت خداداد کا، مملکت جناب سرور کائنات کا نام سعودی عرب کر دیا گیا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سعودی عرب کے نام کو مدینہ المنورہ اور مکہ المعظمہ کے نام سے، ان کو جس طریقے سے جناب سرور کائنات نے متعارف پوری دنیا میں کروایا تھا، ایسے خدا ہمیں بھی متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جنت البقیع کے مزارات کو، ہم جنت البقیع کے روضہ مبارک کو تعمیر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے دین کے ہادی امام مہدی کا جلد ظہور فرما، اور ان کے ظہور کے بعد یہ جو معاملات ہیں، یہ سارے کام جو ہیں وہ تب ہی صحیح ڈگر پہ جا سکتے ہیں۔ پروردگارہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دینے کے قابل بنا، ہمیں اپنے زمانے کے امام کا معاون اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔